اٹس این امرسیو ایکسپیرینس. آپ کی ساری سینسز اس میں انوالوڈ ہیں. بچہ کنسنٹریشن لوز نہیں کر رہا. آپ اگر کوئی ٹوکن خریدتے ہیں گولڈ کا تو اس کے بیک پہ ریئل گولڈ ایگزسٹ کرتا ہے. یس, اس کے بارے میں بتائیں. اگر عاطف اسلم کے تب فینس ٹوکنز اویلیبل ہوتے اور میں وہ فین ٹوکن خرید لیتی, تو جیسے جیسے عاطف اسلم کا فیم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے فین ٹوکنز کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اینڈ آئی گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. اس ٹائم پہ بیکاز وین آئی واز ان مائی 9th کلاس میں نے اپنے پیرنٹس کی مرضی سے, مجھے امی نے کہا بیٹا اس میں سائنس ہوگا. میں نے کہا اچھا سائنس ہے تو چوز کرو. یو شوڈ نو وٹ سارٹ آف پرسنالٹی یو ہیو. سیلف اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. It tells you what you like, what you don't like. Welcome to the new episode of the Reality Check podcast. اس پوڈکاسٹ کے اندر ہم مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں جو اپنا کاروبار رن کر رہے ہیں یا وہ ایک کامیاب انٹرپرینورز ہیں. اگر آپ اپنے کاروبار کو چلانے میں اسٹرگل کر رہے ہیں یا آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو نیچے دیے گئے لنک میں ہماری کمیونٹی کو لازمی جوائن کیجیے گا. دا بیسٹ پارٹ از یہ کمیونٹی فری ہے اور آپ ویکلی کوچنگ سیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس سے ہمارا گول یہ ہے کہ آپ $1 ملین کی ایجنسی کامیابی سے بنائیں. چلیے پوڈ کاسٹ کی طرف چلتے ہیں. تو صبا کلثوم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں یہ جب آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ پشتو بھی بولتی ہیں. تھوڑا پشتو بول کے دکھا دیں پلیز. یہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا نا, کبھی آپ جائیں ایسی جگہ جہاں پہ کسی کا پشتونوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا کم رہا ہو تو آپ سے کہا جاتا ہے یا تھوڑی پشتو تو بول کے دکھائیں. اچھا پشتو نہیں آتی تو کیسے پٹھانو, جب آپ کہیں گے نہیں یار مجھے نہیں آتی پشتو نہیں آتی تو کیسے پٹھانو. اوکے, وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ. پشتو کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ڈیفینیٹلی جہاں بھی جاتے ہیں اگر آگے اگلا کوئی پٹھان ہو پھر تو ویسے ہی وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پشتو میں بات ہو جائے تو ایک جنرل کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر پٹھان نہ ہو, نان پشتونز ہوں, تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں کچھ سکھا دو, اور پہلی بات تو یہی کرتے ہیں کہ گالیاں سکھا دو جو کہ آتی نہیں ہے. نہیں آتی پشتو میں گالیاں نہیں. پہلے دیکھو یار زبان میں پہلی شرط گالی ہے. آپ نے کوئی زبان سیکھنی ہے سب سے پہلے اس میں انسان گالی سیکھتا ہے. اصل میں گالی آتی ہے تو میرے منہ سے نکلتی نہیں ہے. سو اچھا اوکے یہ اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. اردو میں بھی نہیں نکلتی تو پشتو کی تو ڈفرینٹ ہے. اچھا ویسے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو اگر کسی کی زبان آتی ہو نا تو اٹ از اے ویری ایزی وے یو نو ٹو گو ٹو دیئر ہارٹ. لائک آپ میں سندھ گیا تھا, سندھ میں یہ تھا کہ جب میں تھوڑی سی سندھی میں چال آئیوں میں بولتا تھا تو استاد و بندہ جو ہے نا وہ پورا کام کر کے دیتا تھا میرا. سملرلی آپ کسی ڈھابے پہ جائیں کسی کوئٹہ کے نا اور آپ پشتو بولیں تھوڑی سی تو آپ کو اچھی چائے بنا ایسے ہی لگے گا. ڈفرینٹ کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. یا سو کانورسیشن اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے آپ تھوڑا سا کہ آپ اپنا بیک گراؤنڈ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ہیں کون. ٹھیک ہے, جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ کو, آپ پیدا کہاں ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, تعلیم کہاں سے لی ہے, اور وہ بھی بتا دیں جو آپ نے مجھے باہر بتایا تھا. وہ مت چھپائیے گا ورنہ پھر لوگ بولیں گے یار اتنے شہروں میں کیسے رہی آپ. جی سو میں بیسکلی پٹھان ہوں. سو خٹک ہوں. میں پیدا ہوئی ہوں میاں والی کے پاس, ایک گاؤں ہے شکردرہ, وہاں پہ. پھر میرے بابا آرمی میں تھے تو میرا بچپن کوئٹہ میں گزرا, اس کے بعد بنوں میں, پشاور میں, پھر پنڈی میں, پھر اسلام آباد میں, پھر لاہور میں, پھر دوبارہ پنڈی میں. سو اوور آل اکراس دا پاکستان آئی تھنک ایک تھوڑا سا جرنی رہا ہے. میرے بڑے بہن بھائیوں کو کچھ زیادہ رہا ہے, انہوں نے ہر پروونس دیکھا ہے. میرا تھوڑا کم رہا ہے بیکاز بابا ریٹائر ہو گئے تھے. اچھا, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ڈائیورسٹیز میں ایکسپیرینس رہا ہے. بڑے ہوتے ہوئے آئی تھنک آئی واز آلویز کافی میں گریڈز اورینٹیڈ تھی. مجھے لگتا تھا کہ جس بچے کے پاس گریڈز آتے ہیں, گھر کا ماحول بھی تھوڑا ڈسپلن والا تھا, تو گریڈز آنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو میں بڑا کمپیٹیٹیو تھی اپنے گریڈس کو لے کے. سو 9th-10th میں بھی گریڈس پہ فوکس تھا. پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ڈیسائڈ کرنا تھا کہ اب پری انجینئرنگ کرنی ہے, میڈیکل کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سو میری فیملی میں کوئی انجینئر نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو ٹیک کی زیادہ سمجھ ہو. میں بچپن سے ہی تھوڑا زیادہ چیزوں میں وہ کرتی تھی کہ فار ایگزامپل ایون کیلکولیٹر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو اوروں کو نہیں پتہ ہوتی تھی, میں خود ہی ایکسپلور کر کے پہنچ جاتی تھی. کمپیوٹر گھر پہ تھا جب میں بچپن میں, گھر پہ کمپیوٹر آ گیا تھا تو ویسے ہی ایکسپلور کرتے کرتے میں کچھ ایسی چیزیں نکال لیتی تھی جو اوروں کو نہیں پتہ ہوتی تھی. تو جب وہ گھر والے دیکھتے تھے تو میں نے کہتی یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کافی, تو پھر اس کے بعد جب بھی کسی کو فون میں کچھ ٹھیک کرانا ہے یا لیپ ٹاپ میں کچھ کرانا ہے تو وہ میرے پاس لے آتے تھے. تو جنرلی ایک ٹیک کی طرف ایک تھوڑی سی اٹریکشن بلڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. سو پری انجینئرنگ پری میڈیکل میں چوز کرنا تھا. میری بہن میڈیکل میں تھی بڑی والی, تو میں نے ڈیسائیڈ کیا, اس کے حالات دیکھے کہ پری میڈیکل تو بالکل نہیں کرنی. مطلب ایسا کیا برا لگا حالات میں؟ وہ
हर टाइम ही पढ़ती रहती थी, लाइक अच्छा। हर टाइम ही पढ़ती रहती थी। और मैंने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग, और मैं बुक्स से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब मुझे टेक में और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने में, चीज़ें खोलने में, उनको ज़रा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे पश्तो में बोलते हैं कुंजाड़ी दिमाग। हाँ तो उस तरह का माइंड सेट था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्री इंजीनियरिंग करूँगी। बाबा चाहते थे कि मैं मेडिकल करूँ, लेकिन कोई फोर्स करने वाला सही नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से बस प्री इंजीनियरिंग चूज़ की। उसके बाद डिसाइड करना था कि यूनिवर्सिटी कौन सी डिसाइड करनी है, क्योंकि माइंड सेट अभी भी वो ग्रेड्स वाला था कि ग्रेड्स जो सबसे ज़्यादा जहाँ होंगे वहीं जाना है, स्मार्टेस्ट लोग वहीं जाते हैं। तो नस्ट एट द एंड ऑफ द डे नस्ट वाज ऑन द टॉप उस वक्त इंजीनियरिंग को लेके, और वहाँ उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 में टॉप पे थी। मेरा इजीली सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का तब मेरिट बहुत डाउन था, तो इजीली उसमें हो रहा था। बहुत से लोगों ने कहा कि ये करो उसको बहुत ज़्यादा, मैंने कहा नहीं भाई इलेक्ट्रिकल टॉप पे है तो इसका मतलब है स्मार्टेस्ट लोग इधर ही जा रहे हैं, मैंने इधर ही जाना। तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की और चली गई नस्ट। अब पहली बार एक्सपीरियंस भी, बाबा ने भी हॉस्टल भेज दिया पहली बार, एक वो नया एक्सपीरियंस था लिविंग हॉस्टल वाला। ओके। सो वो भी एट द एज ऑफ 16 से ही मैंने ना थोड़ा बहुत कॉन्फ्रेंसेज में जाना, NIC जाना, ये भी शुरू कर दिया था। अच्छा, नाइस। तो उसकी वजह से आई वाज ऑलवेज गुड विद राइटिंग, मेरी राइटिंग स्किल्स शुरू से अच्छी थी। मैं पोइट्री भी लिखती हूँ। तो कौन सी ज़बान में? इंग्लिश में। इंग्लिश में, ओके। सो पोइट्री भी लिखती हूँ। सो वो इंग्लिश क्योंकि स्किल्स अच्छी थी, वो डेवलप हो गई थी, तो मैंने साथ साथ थोड़ा आउटसोर्स किया हुआ काम फ्रीलांसिंग में, राइटिंग का भी शुरू कर दिया था और इस तरह की चीज़ें साथ डेवलप करना शुरू कर। तो सेकेंड सेमेस्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इटसेल्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी। सर्किट्स बनाना और एक डिफरेंट किस्म की, ऐसे तो नहीं है रिश्तेदारों में किसी ने कहा कि यार हमारा बोर्ड खराब हो गया कि ठीक करा दो। समर वेकेशंस में घर आई तो मामा कहती है कि मोटर नहीं चल रही है, ठीक कर दो। और मैं उनकी शक्ल देख रही, मैंने कहा मामा मुझे तो नहीं आती ठीक करना मोटर। लेकिन फिर मैंने वाकई में गूगल करके उनको ठीक करके दी थी। लाइक इंजीनियरिंग में, डिग्री में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें आपको लिटरली ये चीज़ें नहीं सिखाते? नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक छोटी सी वर्कशॉप होती है जिसमें वो आपको ये तारों के साथ काम करना वगैरह सिखाते हैं। इसके अलावा आपको ये प्रॉपर वो इलेक्ट्रिशियन का काम कोई नहीं सिखाता। अच्छा। तो आपका लाइक टॉप लेवल मैक्रो लेवल का काम होता है, सर्किटरी और ये सब सिखाया जाता है, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ ये बिजली से जो चीज़ें बनती है वो चीज़ें बनाना, हाँ, टॉप लेवल चीज़ें जैसे सर्किट कैसे बनता है, मतलब ओवरऑल ऊपर की चीज़ें सिखाते हैं। वो बेसिकली तारों के साथ काम करना, और वो वर्कशॉप ज़रूर होती हैं जिसपे एक वो बेसिक नो हाउ दी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखे। इवन ये भी हुआ था कि मैं जब घर आई तो मैंने बाबा का मुझे किसी इलेक्ट्रिशियन के पास बिठाया, मैंने ये काम सीखा। बाबा कहते दिमाग ख़राब है तुम्हारे, इलेक्ट्रिशियन के पास बिठाएंगे। लेकिन फिर वो गूगल करके चीज़ें वगैरह, तो वो वाकई सेटअप कर दी थी घर पे चीज़ें। नाइस। तो उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है मैंने करना क्या है। सो मैं स्पोर्ट्स में थी, आई वाज पार्ट ऑफ बास्केटबॉल टीम, टेबल टेनिस, मैं उसकी इंटर कॉलेजेस चैम्पियनशिप्स में भी जाती थी। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक हमारे ही यूनिवर्सिटी के सीनियर से हुई जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के थे। सो उनसे बातों में मैंने पूछा कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका वर्चुअल रियलिटी पे सिमुलेशंस पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने देखना है, पहली बार एक्सपीरियंस करना है कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनमें एक्सपीरियंस कर लेते हैं, पर मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करवाया, मैंने गॉगल्स हेडसेट पहना सर पे, तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड मुझे लगी। मतलब वो पहन के फर्स्ट टाइम आपको ये तो नहीं लगा कि मैं उसमें क्या था? उसमें उन्होंने मुझे एक गेम एक्सपीरियंस करवाई जिसमें आई वाज जंपिंग ऑन ब्रेक्स, आई वाज जंपिंग ऑन द बिल्डिंग्स, और वो मुझे इतनी रियल लगी, लाइक मुझे डर भी लग रहा था उसमें, लाइक प्रॉपर मेरा माइंड ट्रिक हो चुका था कि दिस इज़ रियलिटी। मैं भूल चुकी थी कि दैट आई वाज इन सम अदर एनवायरनमेंट। तो जब वो ख़त्म हुआ तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज वेरी क्यूरियस, और हाउ, कैसे, ये कौन सी दुनिया है। सिंस आई वॉज ऑलरेडी क्वेश्चनिंग माई चॉइस ऑफ एजुकेशन, और साथ ये हो गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं इसमें पढ़ क्यों नहीं सकती। एंड ही वॉज लाइक आई थिंक, मैंने वर्चुअल रियलिटी में डिग्री नहीं होती, इसमें एजुकेशन क्यों नहीं है, लाइक वाई कांट आई स्टडी सम टॉपिक इन दिस। ही वॉज लाइक ओके, आप घर जाओ, थोड़ी सी रिसर्च करो, मे बी कुछ हो इस तरह का। So I came back and I took a week and I researched on it, and to my surprise, world was already doing things on it. But Pakistan, हाँ, उसमें EdTech was proper a field in immersive technologies. Like STEM education तो का concept तो common है, EdTech की डिग्री नहीं होती पाकिस्तान में? नहीं, डिग्री तो अभी भी उस तरह से नहीं है,
ڈگری تو اسپیسیفک نیش میں تو فی الحال ہے نہیں, لیکن ایون میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فار ایگزامپل کوئی اسکول ورچوئل ریالٹی میں آپ کو پڑھا رہا. فار ایگزامپل اگر آپ ریڈ بلڈ سیلس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ہیڈ سیٹ پہناؤں کہ آپ ایز اے ریڈ بلڈ سیل جائیں اس انوائرمنٹ میں اور خود ایکسپلور کریں کہ اندر کیا, اور وہ آپ کو ریالٹی کی طرح فیل ہوتی ہے کیونکہ وہ 3D ویڈیو نہیں ہوتی, اٹس این امرسو ٹیکنالوجی. تو وہ ایک ایکسپیرینس ہے, دیٹ ایکسپیرینس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اینڈ اس میں پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ دنیا آلریڈی اس چیز پہ کام کر رہی ہے, اور تب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایکچولی کل کو میٹاورس کہلائے گی یہ ٹیکنالوجی. سو وہاں پہ پھر ہم نے ریسرچ کرنا شروع کی اس کے اراؤنڈ. پہلا پروجیکٹ ہم نے بلڈ کیا, وہ پروجیکٹ ہم نے اپنی یونیورسٹی کو بیچا. ہمارے ملٹری کے آفیسرز آتے تھے اور وہ ٹریننگس کرتے تھے ٹینکس میں, تو ہم نے وہ ٹینکس کا انوائرمنٹ ان کو بنا کے دیا اور انہوں نے اس میں ٹریننگ کی. تو پہلا پروجیکٹ ہم نے انہیں کو سیل کیا. NIC اسلام آباد کی اپلیکیشنز آئی ہوئی تھیں, سو میں نے اپنے سینئر کو کہا کہ اس میں اپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں, مطلب وی آر ناٹ اے اسٹارٹ اپ. مطلب ایکسیڈنٹلی نا ہم ایک اسٹارٹ اپ جرنی کی طرف جا رہے تھے, لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اسٹارٹ اپ ہے جو ہم کر رہے ہیں. سو اس میں پھر NIC کی اپلیکیشن آئی, ہم نے اپلائی کر دیا ویسے ہی کہ دیکھتے ہیں شاید ہو جائے, اور ٹو آر سرپرائز وی گاٹ سلیکٹڈ ایز ٹاپ 20 اسٹارٹ اپس. Nice. ہمیں وہاں پہ So what was the name of your startup? It was AIN, AIYIN. AIN الف بے والا آئین, اور اس کا مطلب ایسے عربی میں ہے کہ ویژن اور آئی. تو ہم نے آنکھ کا ایک ہیڈ سیٹ کا کانسیپٹ تھا, تو ہم نے وہ سوچ کے اس کا نام آئین رکھا تھا. تو what was the theme of that startup کہ آپ لوگوں نے؟ It was a virtual reality driven edtech. سو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم 7 سروسز دے رہے تھے بہت سے آرکیٹیکچر فرمس کو, آرکیٹیکٹس کو, کہ وہ یہ نقشے وغیرہ گھروں کے اور اس طرح کی چیزیں ورچوئل ریالٹی میں بنا کے لوگوں کو پہلے سے دکھائیں. اس طرح کی ٹریننگز پر بنا رہے تھے ورچوئل ریالٹی کے اندر, اور ساتھ ہی ہم ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے, جو کہ فار ایگزامپل ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہیڈ سیٹ پہنے تو اس میں وہ انوائرمنٹ ہو, اور اس میں AI ایویٹارز آئیں اور وہ بچے کو گائیڈ کریں کہ فار ایگزامپل اس نے ابھی کس سائڈ پہ جانا ہے, کس سائڈ پہ نہیں جانا. فار ایگزامپل چھوٹے کارٹونس ٹائپ کے جو AI ایویٹارز اس میں آئیں اور وہ اس کو گائیڈ کریں. فار ایگزامپل ایک MCQ پاپ اپ ہو, ایک فل ان دا بلینک پاپ اپ ہو, اور بچہ اس میں انٹریکشن کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ رہا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ریئل ٹائم انالیٹیکل ڈیش بورڈ ہے, سو وہ فیسیلیٹیٹ کرے ٹیچر کو بھی کہ بچے کے کنسنٹریشن اسپین کیا, کیونکہ ہر بچے کا ایک کنسنٹریشن اسپین ڈفرینٹ ہے, اس کا لرننگ میکینزم ڈفرینٹ ہے. سو یہ ایک فیسیلیٹیشن ایک انسٹرکٹر کو بھی مل رہی ہے کہ اس پوائنٹ پہ بچہ کیا چیز گراسپ کر رہا ہے, کیا چیز نہیں گراسپ کر پا رہا, کہاں اسے مزید ہیلپ کی ضرورت ہے. اور جنرلی سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ ورچوئل ریالٹی میں پڑھائی گئی چیز اور دوسری پڑھائی گئی چیز, کیونکہ اس میں آپ کے سارے سینسز انوالوڈ ہیں, یور تھنکنگ, یور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن بھی سکتے ہیں ایون. سو اگر آپ کی ساری سینسز انوالوڈ ہوتی ہیں تو آپ کی لرننگ اپروچ جنرلی 120% انکریز ہو جاتی ہے. سو وہ ایک ایکسپیرینس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, بچہ وہ چیز کبھی نہیں بھولے گا. تو اٹس ایک ایکسپیرینشیل لرننگ بیسڈ. اوکے, تو آپ کا بیسکلی یہ تھا کہ ورچوئل ریالٹی کو ایڈ ٹیک کی طرف لے جایا جائے. اوکے, سو آپ نے بیچ میں مجھے بتایا اپنی پوڈ کاسٹ ڈسکشن میں کہ آپ نے وہ دبئی میں ایک آپ نے اپنا وہ کوئی پرائز بھی جیتا تھا آپ نے. سو واٹ واز دیٹ آئیڈیا, کس اس پہ کیا تھا, تھوڑا جرنی کے بارے میں بتائیں. سو UAE میں کی گورنمنٹ ایک کمپٹیشن ہے ان کا, محمد بن راشد انیشیٹو فار گلوبل پراسپیرٹی کے نام سے, جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, ہیلتھ ٹیک کی, ایڈ ٹیک کی, اس طرح کی کیٹیگریز ہیں. سو ہم نے اس میں اپلائی کیا تھا ایڈ ٹیک کی کیٹیگری میں, اینڈ وی ور دی اونلی ایشین اسٹارٹ اپ ہو کیم اپ ایز اے رنر اپ ان انوویشن ان ایڈ ٹیک. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم ریفیوجیز کو ورچوئل ریالٹی کے اندر ایجوکیشنل انوائرمنٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے اپلائی کیا تھا وہاں پہ, اور وہ وی وان 10,000 USD گرانٹ آؤٹ آف اٹ, اور وی کیم اپ ایز رنر اپ ایز ویل. پھر اس کے بعد ہم نے MIT سالو کے لیے بھی اپلائی کیا تھا, وی کیم رنر اپ دیئر ایز ویل. سو obviously اسٹارٹ اپ ویل بینگ اے اسٹوڈنٹ کرنا از اے رولر کوسٹر رائڈ. سب کچھ مینیج کرنا تھا, بہت سی چیزیں پہلی بار پتہ چل رہی تھیں, پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کیا ہوتا ہے, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بوٹ اسٹریپ ہے, بیکاز ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی. ہم اپنی پاکٹ سے اور اس طرح کی گرانٹس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم سسٹین کر سکیں خود کو, کیونکہ پاکستان جیسی مارکیٹ میں بالکل اویئرنیس نہیں تھی. ہم نے پہلی بار اویئرنیس بلڈ کرنی تھی, جس کے لیے کیپٹل ریکوائرڈ تھا, نیٹ ورک ریکوائرڈ تھا. اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم نے انکیویشن سینٹرز, ایکسلریٹرز, گلوبل کمپٹیشن, گرانٹس, اس طرح کی چیزوں میں اپلائی وغیرہ کیا. تو 4 سال کا جرنی رہا ہے یہ اسٹارٹ اپ کا. سو میں تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے ریفیوجی والا وہ تھوڑا مینشن کیا, تو میں اس میں تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں. میں تھوڑا مزید جاننا چاہوں گا کہ ریفیوجیز کے ساتھ آپ نے جسٹ آئیڈیا دیا تھا, یا پھر وہ جو ایجوکیشن یا وہ ساری چیزیں وہ آپ, مطلب مجھے تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جانا ہے. سو
سنس ہم بلڈ کر رہے تھے پروڈکٹ پاکستان میں, تو جب ہم وہ بلڈ کر رہے تھے تو ہم نا جاتے تھے جو تعلیم آباد کے جتنے اسکولز ہیں ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. ہارون نام ہے نا لڑکا, یس ہارون. ہم نے وہاں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی. پھر یہاں پہ ایک پارک میں ایک اوپن ایئر اسکول ہے, وہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی. سو ہماری جتنی انڈر پریویلیجڈ ایریاز تھے نا ان کا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو کس طرح ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, کس طرح وہ بغیر, کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل کیمسٹری فزکس بایو کی لیبس بنائی جاتی ہیں, وہ لیبس میں بہت زیادہ ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بلڈ اے لیب. بٹ اگر وہی چیز آپ ورچوئل ریالٹی کے اندر کریں تو اٹ ٹیکس 3 days ٹو بلڈ اے لیب. اٹس سیف, اٹ سیوز ریسورسز, اور اس کے اندر آپ کو ہر وہ فیسلٹی ریکوائرڈ ہے جو ایک لیب کے اندر ایک بچے کو, اور بلکہ بیٹر ایک طرح سے اپروچ ہے ٹورڈز لرننگ بیکاز اٹس این امرسیو ایکسپیرینس. آپ کی ساری سینسز اس میں انوالوڈ ہے, بچہ کنسنٹریشن لوز نہیں کر رہا. سو دیٹ واز دا ہول کانسیپٹ. اور اس طرح کے اسکولس کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی تھی. جو اس کمپٹیشن میں ہم نے اپلائی کیا تھا دیٹ واز بیسڈ آن دس ایکسپیرینس جو یہاں پہ ہمارا ان بچوں کے ساتھ ہوا تھا. ان کا ایک کیٹیگری تھی ان کی ریفیوجیز کی جس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ, لیکن سنس وی ور ڈوئنگ اے اسٹارٹ اپ, تو اسٹارٹ اپ ہم 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا آپ NGO بن جاؤ ناٹ فار پروفٹ, یا آپ نے خود کو سسٹین کرنا ہے. صحیح. اگر ہمارا فوکس کمپلیٹلی ریفیوجیز والی سائڈ پہ ہوتا تو وی ہیڈ ٹو بی اے ناٹ فار پروفٹ, جو آبویسلی ہم نہیں چاہ رہے تھے بیکاز ہم نے خود کو سسٹین کرنا تھا. صحیح. سو ہمارا جو وی جسٹ اپلائڈ ود دس آئیڈیا بٹ وی ور بلڈنگ اے پروڈکٹ آن دا سائڈ. آلرائٹ. سو ابھی جو چل رہا ہے کرنٹ سینیریو پاکستان میں, ڈالر جو ہے نا وہ بالکل انڈیا چاند پہ گیا, ہمارا ڈالر چاند پہ جا رہا ہے. صحیح ہے. سو آپ نے مجھے ایک آئیڈیا سجیسٹ کیا تھا کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں جو اسٹریٹجی ہے, گروتھ کی جو اسٹریٹجی ہے. تو گروتھ کی اسٹریٹجی جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا, کہ کس طرح سے کیا اسٹریٹجیز ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں. سو پاسٹ کے 5-6 ایئرس ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کے ساتھ میں نے پاکستان میں کام کیا, اور ڈفرینٹ انکیوبیٹرز میں, ایکسلریٹرز میں, جس میں انویسٹمنٹ ریڈینیس, گروتھ اسٹریٹجیز, ان چیزوں پہ کام کیا. پھر لاہور میں کولیبس کے ساتھ کام کیا فار اباؤٹ اے ایئر, ان کا بھی انویسٹمنٹ ریڈینیس, گروتھ اسٹریٹجیز پہ کام کیا. سو اوور دا پاسٹ 5 to 6 ایئرس میں نے جنرلی یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بوم کر رہا ہے. اٹ از ان ایوالونگ فیز. جب ارلی آن میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ پاکستان از 7 to 10 years behind the developed world when it comes to the startup ecosystem. لیکن with time I've seen کہ بہت سے ایسے انویسٹرز ہیں جن کا پاکستان میں ابھی کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, بہت ہوپ فل ہیں وہ پاکستان کو لے کے. ایون پاکستان کے اپنے ٹاپ VCs, انڈس ویلی کیپٹل, زین کیپٹل, I2I وینچرز, جب ان سے بات کی جائے, فاطمہ گوبی وینچرز, وہ کافی ہوپ فل اور آپٹمسٹ ہو کے بات کرتے ہیں. وہ کافی سے بہت سے اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو ان پاکستان ریسنٹلی الون $300 million+ کی انویسٹمنٹس آئی ہیں پاکستان میں. لیکن گیپس ابھی بھی کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہیں. گیپس ان ٹرمز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. ہم اے آئی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بز ورڈس کے پیچھے جاتے ہیں. AI کا ورڈ آیا, ہم AI کے پیچھے چلے گئے. اچانک سے ایپل نے وہ ریلیز کیا, آکولس نے ریلیز کیا ہیڈ سیٹ, تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے. Web3 کی ٹرم آئی, ہم Web3 کے پیچھے چل پڑے. Amazon آیا, ہم Amazon کے پیچھے چل پڑے. سو وی آر کائنڈ آف اے نیشن جو ایک کہیں کچھ فلیگ نظر آتا ہے اور ہم سب اس فلیگ کے پیچھے چل پڑتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ میری اپنی اسکلس کیا ہیں, میری اپنی انٹرسٹ کیا ہیں, میں ان پہ کس طرح کام کر کے ایک چیز کو بہتر طریقے سے اپنی اسٹرینتھس پہ پلے کر کے کام کر سکتا ہوں. گروتھ اسٹریٹجیز کی جہاں تک بات ہے, آئی فیل اگر فرسٹ یو نو یور وائی, کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, وائی از اٹ ایکچولی سم تھنگ دیٹ ایکچولی وانٹ ٹو ڈو. ہاں, ایٹ ٹائمز ان ریئل لائف یو ہیو ٹو ڈو تھنگس دیٹ یو ہیٹ ایز ویل, بٹ اگر یو پلے آن یور اسٹرینتھس تو نیچرلی یو پرفارم 110x انسٹیڈ آف just completing that task. I personally feel that and I personally experienced that in my own journey as well. So growth strategy تب آتی ہے جب آپ پہلے you are sure کہ what you are doing is exactly your why and you know the reasons behind it. اس کے بعد بات آتی ہے growth strategy کہ اب you are at a certain point, اب میں ایسی کون سی strategies apply کروں that I can grow well. Sorry. So startup ecosystem میں I feel growth is, I think marketing itself has changed a lot. مارکیٹنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا تھا؟ کوئی بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں آڈینس ہوتی ہے, مارکیٹنگ وہیں ہوتی ہے. سو پہلے زمانے میں نیوز پیپر سے بات اسٹارٹ ہوئی, پھر ریڈیو سے, پھر سوشل میڈیا پہ آ گئی, ٹی وی پہ آئی, ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا پہ آ گئی. سوشل میڈیا کے بعد آئی فیل ناؤ اٹس گوئنگ مور ٹورڈز پرفارمنس مارکیٹنگ, گروتھ مارکیٹنگ, اٹس گوئنگ ٹورڈز کمیونٹی بلڈنگ. بیکاز ہم
جب گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں, ہم ایک کامن انٹرسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وی جنرلی موو ٹورڈز دیٹ مور. انفلوئنسر مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا. اب ایک چیز کا ٹی وی پہ ایڈ آئے, وی آل ہیٹ ایڈز رائٹ. ہم یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایڈ آتا ہے, ہم اسکپ ایڈ, ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اسکپ ایڈ کے بٹن دبائیں اور وہ آئے. لیکن اگر وہی چیز کوئی انفلوئنسر یوز کر رہا ہے, وچ دا انفلوئنسر آئی فالو, آئی لائک, میرے تھاٹس اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اور وہی چیز وہ یوز کر رہا ہے, جنرلی اس نے میں نے دیکھ لیا کہ وہ یوز کر رہا ہے, یا وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, پیڈ کیمپین ہے, وٹ ایور, وہ اگر آئی ووڈ رادر گراسپ دیٹ مور, اینڈ آئی ووڈ ایکچولی, میرا سائیکولوجیکل ویو بھی جائے گا کہ یار یہ چیز اچھی ہوگی, اینڈ آئی ول بائی دیٹ انسٹیڈ آف لائک فیلنگ دیٹ ایڈ. سو دا ہول کانسیپٹ آف مارکیٹنگ اینڈ گروتھ ہیز چینجڈ. So growth mein I feel it is all about what sort of strategy you kind of opt for. But I think with the evolving eras, اب بہت سے لائک نیو چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے ان اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. بھی کمیونٹی بلڈنگ, کوئی فرنٹ فیس ہونا چاہیے جو آپ کی کمیونٹی کو رن کر سکے, جو لوگوں کا لائک پیپل ایکچولی فیل دیٹ پرسن از ریلیونٹ ٹو یور اسٹارٹ اپ. فار ایگزامپل, اف آئی ایم اے پرسن نور ان دا ٹیک ایکو سسٹم ایز اے کمیونٹی بلڈنگ پرسن, پیپل ول kind of relate with me, people will kind of it is easy to grasp for them. So startup ecosystem and generally community building is I feel a very very strong area of growth. And now I think with emerging technologies like Web3, generally اب لوگوں نے میٹاورس ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. سو ایون میٹاورس پہ اب آڈینس وہاں جا رہی ہے تو ظاہر ہے اب وہاں پہ ایڈورٹائز بھی کریں گے. سو اب وہاں پہ اب بہت سے لوگوں نے, گوشی اور اس طرح کے برانڈس نے وہاں پہ اپنے وہ پلیٹ فارمس بلڈ کرنا شروع کر دیے میٹاورس پہ, ورچوئل ریئلٹی پہ اپنے برانڈس. تھوڑا ایلیبوریٹ کریں اس کو. سو بہت سے برانڈس ابھی کیا کر رہے ہیں کہ دنیا میں ڈفرینٹ میٹاورس پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو اپنے میٹاورس بلڈ کر رہے ہیں. سو اس میں کون سا ہول کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ میٹاورس میں لوگ بلڈنگس خرید رہے ہیں, میٹاورس میں لوگ جس طرح ہم ریئل لائف میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں, اب وہ میٹاورس میں ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. ایون ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں پراپر جو آپ کو گائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ ورچوئل ریئلٹی میں میٹاورس کے اندر اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں, اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو کیا ریٹرن ہوگا. ایک ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی دیتی ہوں. اس کو کانسیپٹ کو کہتے ہیں ایسٹ ٹوکنائزیشن. ایسٹ ٹوکنائزیشن بلاک چین کے بغیر بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ, اور بلاک چین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ. دا کانسیپٹ از سمپل کہ ایگزامپلس آپ اس میں ڈفرینٹ ہیں. گولڈ ٹوکنائزیشن ہے, اس میں ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن ہے. ریئل اسٹیٹ کی اگر جہاں تک میں بات کروں, فار ایگزامپل ایک اپارٹمنٹ ہے F11 میں, اور اس کی ورتھ آبویسلی بہت زیادہ ہوگی, اور ایک سیلریڈ پرسن, ایک ایوریج سیلریڈ پرسن وہ نہیں خرید سکتا ان ون گو, ٹھیک ہے. وٹ ایف میں اس کی ٹوکنائزیشن کر دوں اور اس کے اسکوئر فیٹس میں ٹوکنز بنا لوں, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں پورا اپارٹمنٹ نہیں خرید سکتا, میں ایک اسکوئر فیٹ ضرور خرید سکتا ہوں, ٹھیک ہے. سو اس کی ٹوکنائزیشن اس طرح سے ہوئی ہے کہ کافی سارے لوگ مل کے اس میں سے اپنے اپنے اسکوئر فیٹس خرید لیں, اور اس کی ویلیو وہ ایک کانٹریکٹ بیسس پہ ہوتی ہے کہ یہ سارے اس کے شیئر ہولڈرز ہیں. سم پیپل ورک ٹورڈز بلڈنگ دیئر اون اپارٹمنٹ اینڈ سم پیپل ایکچولی گیٹ اٹ ان شیئرز. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آج اس کی ویلیو, ایک اسکوئر فیٹ کی ویلیو ہے 500 روپیز, آفٹر 1 ایئر اس کی ویلیو ہوگی فار ایگزامپل 5000 روپیز. تو وہ ڈیوائڈ ہوگا کل کو وین اٹ سیلز آؤٹ آن دا شیئر ہولڈرس. So this is the whole concept of like tokenization in real estate tokenization. اچھا, ریئل اسٹیٹ, یہ ٹوکنائزیشن کن انڈسٹریز میں ہو سکتا ہے؟ یہ ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ہو سکتا ہے. ایون فین ٹوکنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے. سو ایک پلیٹ فارم ہے سوشوز کے نام سے, SOCIOS, socios.com. اس میں میسی ان کا برانڈ ایمبیسڈر ہے. سو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ریسنٹلی ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ہم فینز ہیں. فار ایگزامپل گروئنگ اپ آئی واز اے فین آف عاطف اسلم. لیکن ود اپارٹ فرام ہیپینیس اور اس طرح کی چیزیں جو مجھے اس کو سننے میں اور اس پہ ٹائم لگانے میں ملی, مجھے مانیٹری بینیفٹ کوئی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. نا ود فین ٹوکنائزیشن دا کانسیپٹ از چینجنگ. اب اگر عاطف اسلم کے تب فینس ٹوکنز اویلیبل ہوتے اور میں وہ فین ٹوکن خرید لیتی, تو جیسے جیسے عاطف اسلم کا فیم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے فین ٹوکنز کی ویلیو بڑھتی جائے گی, اینڈ آئی گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. So these sort of tokens now exist. So celebrities like Ronaldo, Messi, ان سب کے tokens exist کرتے ہیں and people actually buy it. اور کتنے کا ٹوکن ملتا ہے ویسے؟ It depends. Millions of dollars میں worth ہے کچھ tokens کی جو بہت heavy celebrities ہیں. It really depends on کہ celebrity کی اس وقت worth کیا چل رہی ہے اور tokens کی worth کیا چل رہی ہے. نائس. میں لینا چاہوں گا چاہت فتح علی خان صاحب کا ٹوکن. بالکل اس طرح کی بہت سی بلڈ ہو رہی ہے. نہیں ڈیفینیٹلی میں لینا چاہوں گا ان کا ٹوکن. سو یہ دس از کوائٹ فیسینیٹنگ. آئی مین
it's a quite exciting time to live. I think اس میں ایک concept یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ with these sort of technologies, AI, Web3, virtual reality, یہ سب people are scared as well. Like AI کا recently ایک وہ آیا کہ AI نے ہماری jobs replace کر دینی ہے, یہ کر دینا. So tokenization کا concept بہت simple ہے کہ کوئی بھی asset ہے, ایسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ابھی ٹوکنائزیشن نہیں ہو رہی ہے اور فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہوگی, جو کہ بلک میں مہنگی ہے, لوگوں کے ایکسیس سے باہر ہے. لوگ چاہتے ہیں جو ابھی ٹیکنالوجی کے تھرو ہو رہا ہے کہ وہ ایکسیس ہر کامن بندے کو ملے. سو فار ایگزامپل ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ نہیں کر سکتا, سو اس کو کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ ہر عام بندہ اس میں انویسٹ کر سکے. ہر بندہ گولڈ نہیں خرید سکتا, سو وہ کم سے کم کوانٹٹی ایسی گولڈ کی کیا ہو جو ہر بندہ گولڈ خرید سکے. اس طرح فین ٹوکنائزیشن کا کانسیپٹ ہے. سو ٹوکنائزیشن از جسٹ لائک کوئی بھی ایسٹ ہے, ہم اس کی ڈویژن کر دیں, کچھ چھوٹے پارٹس بنا دیں جو ہر بندے کی کامن مین کی ایکسیس میں ہو. دس از دا ہول کانسیپٹ. اوکے, میرا ایک کویسچن ہے. مثال کے طور پہ ایک آپ کرنسی خریدتے ہیں نا, مطلب کرنسی آپ کے پاس جیب میں 1000 روپے پڑے ہوئے, تو اس 1000 روپے کا مطلب ہے کہ آپ کا 1000 روپے کا سونا ہے بینک کے پاس. یہ کانسیپٹ ہے, رائٹ. آپ اگر کوئی ٹوکن خریدتے ہیں گولڈ کا, تو اس کے بیک پہ ریئل گولڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح. 2 پارٹیز انوالوڈ ہوں گی. ایک وہ ٹیک فرم انوالوڈ ہوگی جو ٹوکنائزیشن بلڈ کرتی ہے. UAE میں ایسی بہت سی گولڈ ٹوکنائزیشن فرمز ہیں, لیکن ان کے بیک پہ کوئی تھرڈ پارٹی ہوگی جن کے پاس اسی کوانٹٹی کا ایکچوئل گولڈ آپ کے اس کا پڑا. تو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے اس چیز کو. اوکے, اینڈ واٹ اباؤٹ ان پاکستان؟ پاکستان میں کرنٹلی نہیں ہے. ہوا ریسنٹلی یہ ہے کہ SSCP نے ریسنٹلی ایک نکالا ہے سیف انوائرمنٹ, جس میں ایکسپیریمنٹیشن کے لیے صرف, کیونکہ پاکستان میں ریسنٹلی کرپٹو بین ہوا ہے. سو اس میں ٹوکنائزیشن میں بلاک چین کرپٹو انوالوڈ ہوتی ہے. سو اگر اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, بٹ Web3 میں جنرلی جو مین لیئر ہے دیٹ از کرپٹو. سو کرپٹو بین کے بعد اوبیسلی پاکستان میں بہت سی چیزیں ریگولیشنز ابھی تک نہیں ہیں. سو اس کی وجہ سے ریسنٹلی ایک سیف اینڈ ریگولیٹڈ انوائرمنٹ نے ایک کوہورٹ گورنمنٹ نے نکالا ہے, جس میں کچھ لوگوں نے اپلائی کیا کہ ہم ایسے ٹوکنائزیشن کرنا چاہتے ہیں. سو ابھی کرنٹلی ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں ٹیسٹس اینڈ ٹرائل چل رہے ہیں. اینڈ یو ہیو بین ٹو دبئی نا, تو دبئی میں بتائیں کہ کس طرح سے فلرش کر رہی ہے آئی ٹی انڈسٹری اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اینڈ ساری. دبئی اینڈ سعودیہ بوتھ آر کرنٹلی, سو ایون سعودیہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. دبئی میں پھر بھی ایک سیچوریشن آ گئی ہے, لائک کافی زیادہ ٹیکنالوجی. ایون دبئی اٹ سیلف از لائک اے ہب. Web3 کا تو ٹوٹل ہب دبئی ہی آئی تھنک ہے اس وقت دنیا میں. آپ کو میٹ اپس نظر آئیں گے, آپ کو کانفرنسز نظر آئیں گی, آپ کو پروڈکٹس نظر آئیں گے, آپ کو فلائنگ کارز. ایون جائٹیکس کانفرنس تھی, اس پہ the whole 2030 کا ان کا ویژن از ایگزامپلری. آئی مین ایسا کچھ تھا نہیں جو وہاں ہو نا. سو لائک اٹ سیلف لائک AI, ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, دے ہیو ایکچوئل پروڈکٹس بی اٹ ان اینی سیکٹر جو AI پہ ڈیولپڈ ہوئی ہوئی ہیں. سعودیہ میں لیپ ریسنٹلی کانفرنس ہوئی. سو اٹس ون آف دا کنٹریز جس میں سب سے ایون دبئی سے زیادہ گرو انوویشن کا جو پرسنٹیج اس وقت چل رہا ہے دیٹس ان سعودیہ. تو سعودی گورنمنٹ از کوائٹ بگ آن کہ 2030 تک دے ہیو ٹو بی بگ آن ٹیک, کہ دے ہیو سین دیٹ ٹیک از دا نیو ایرا, اور اب اس میں وہ انوویشن پہ کافی ان کا کمپلیٹلی فوکس آ گیا. اس میں اوور آل 2 طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جتنا میں نے ایکو سسٹم میں دیکھا ہے. سم پیپل آر ویری ویری آپٹمسٹک. آئی تھنک آئی ایم ون آف دوز پیپل ہو از ویری آپٹمسٹک وین اٹ کمز ٹو ٹیک, دیٹ اٹ ہیز دا پوٹینشیل ٹو and it's an exciting time to live. While on the other hand there is a bit of pessimist people. Both are important for revolution, to be honest, because jab flying cars or for example planes اور یہ سب آئے ہیں تو پیراشوٹ بھی اسی لیے آیا because someone was pessimist enough. So I think both are important. Both sort of people are important to survive in this world. But جو دوسرے اینڈ کے لوگ ہیں, they have this idea that one, AI is not being regulated. So AI آیا ہے تو کسی بھی قسم کا content is being produced. We have seen کہ AI generated images آ رہی ہیں, AI generated videos آ رہی ہیں. There is لوگ ڈر رہے ہیں, digital beings کا concept آ رہا ہے. People can't distinguish کیا AI ہے کیا human ہے. تو وہ ایک obviously it's a scary world. People can do anything. ایک یہ approach ہے. Secondly ایک یہ approach ہے کہ what if AI can do وہ ساری چیزیں which a human can do. So وہ ایک کانسیپٹ یہ آ رہا ہے کہ it is replacing the jobs, it is kind of diminishing وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. I personally feel that 2 طرح کے لوگ, اگر آپ نے کسی پوزیشن کے لیے ایک بندہ ہائر کرنا ہے, سو ایک بندہ وہ ہے جو جنرلی جس طرح ہم کرنٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں اس کو وہ ایکسپیرینس ہے, اینڈ 1 person is that جس کو
نالج ہے اے آئی کی, ہو کین یوز اے آئی ریسورسز ان ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ. ایک بندہ وہی کام آپ کو 2 گھنٹے میں کر کے دے رہا ہے اور ایک بندہ آپ کو آدھے گھنٹے میں کر کے دے رہا ہے, دیٹ ٹو بیٹر. ہو ول یو ہائر؟ 30 minutes. Of course, there is no question about hiring that person, because it is saving your resource, it is saving your time, and it is better. So I feel that AI is not replacing anyone, but a person using an AI is definitely replacing everyone. So اپنے آپ کو اپ اسکل کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک دنیا میں ریولیوشن اسی طرح آتا ہے کہ کہیں ٹیک آیا, سو ہر بندے کو اپ اسکل کرنے کی ضرورت ہے خود کو. اے آئی جہاں بہت سی جابس ریپلیس کرے گا وہاں بہت سی جابس پروڈیوس کرے گا. فوکس آن دی بیٹر سائڈ, فوکس آن دی پازیٹیو اینڈ, اینڈ آئی فیل اٹس این ایکسائٹنگ ٹائم. It is exciting time, but there are some areas جہاں پہ میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں خیال ریگولیشنز اس لیے امپورٹنٹ بھی ہیں. آئی پرسنلی فیل دیٹ ریگولیشنز ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اے آئی ورلڈ میں بھی ریگولیشنز ہونی چاہیے. ریسنٹلی فیوچر آف لائف ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ اوپن لیٹر ایلان مسک اور کچھ اور بڑے 2600 ٹیک جو کافی ٹیک جائنٹس کے پروفیشنلز ہیں, انہوں نے ایک لکھا بھی ہے اوپن لیٹر, پٹیشنس اور سائن کیا ہے کہ اے آئی شوڈ بی ریگولیٹڈ, اینڈ آئی پرسنلی فیل اٹ شوڈ بی. آئی تھنک بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے, اگر اس کی کمبینیشن کے ساتھ آ جائے اے آئی, اٹ کین ڈو ونڈرز, بیکاز بلاک چین اٹ سیلف ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس پہ اگر کوئی چیز آ جائے, اسٹور ہو جائے, ڈیٹا اسٹور ہو جائے, تو وہ نلیفائی ہوتا ہے, وہ وائڈ نہیں ہو سکتا, وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. سو اٹس لائک آپ کو جنرلی سیکیور انوائرمنٹ مل گیا آلریڈی. So I feel blockchain can do wonders here, اور بہت سے لوگ اس چیز پہ کام کر بھی رہے ہیں, where they are trying the overlap of AI, metaverse and blockchain. I think that okay. So have you read that letter جو ہے آپ نے ڈیٹیل سے ریڈ کیا؟ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا موٹی موٹی چیزیں. 2 چیزوں پہ فوکس کیا گیا اس لیٹر پہ. ایک فوکس کیا گیا ہے on the part that I mentioned کہ human like features in AI جو which is replacing human, and second the regulation. 2 important چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہے, and I agree that دونوں چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. بٹ اٹس لائک جتنے بھی ٹیک پروفیشنلز ہیں, جتنے بھی ان ڈومینز میں کام کر رہے ہیں, دے نیڈ ٹو کم ٹوگیدر, دے نیڈ ٹو سی کہ کس طرح سے. آئی تھنک دنیا اسی طرح ایوالو کرتی ہے, ایک دن میں نہیں کرتی, اور بہت سے لوگوں کو ایسے بھی لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اچانک سے آ جاتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. 1990s میں ہم یا اسٹیٹک ویب سائٹس یوز کرتے تھے, یاہو ہو گیا, یہ سب ریڈیبل ویب سائٹس ہوتی تھیں. پھر کسی نے سوچا کہ ایکسیس تو مل گئی انفارمیشن کی, بٹ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیٹ کو. وہ ویب 1 کا دور تھا, پھر ریڈ اونلی, پھر ویب 2 آیا جو ہم کرنٹلی یوز کر رہے ہیں. اس کا بہت بڑا یوز کیس, 2 بہت اچھے یوز کیس تھے, ایک سوشل میڈیا, ایک ای کامرس. ویری ویری بگ اسٹار یوز کیس آف ویب 2. وہ نہ ہوتا تو ای کامرس پاسبل نہیں تھا. ریڈ اینڈ رائٹ جو ویب 2 تھا. پھر پیپل ریئلائز دیٹ دیر از اے اسٹل گیپ. I can read and write, but I cannot own. جو ownership کا concept ہے نا, that comes with Web3. So Web3 is read, write and own. جو ابھی میں نے آپ کو جتنی ایگزامپلس دی ہیں ایسے ٹوکنائزیشن کی, فار ایگزامپل ہم فیس بک یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا ایپس ہیں ساری, ہم دیز آر ناٹ آر پلیٹفارمس. اس میں ہم سوشل میڈیا مانیٹائزیشن تو ضرور کر سکتے ہیں, بٹ وی اسٹل ڈونٹ اون اٹ. فار ایگزامپل جتنا فیس بک ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ہمارے ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں, ہمیں اس میں سے کتنا شیئر ملتا ہے؟ 0, بیکاز وی ڈو ناٹ اون دا پلیٹفارم. پھر کمیونٹی اسٹینڈرڈس کون سیٹ کرتا ہے؟ آئے دن کسی نہ کسی انفلوئنسر کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. وائی؟ بیکاز وی سیٹ, جب ہم اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں, وی آر لائک آئی اگری ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن وداؤٹ ایون ریڈنگ اٹ, اینڈ وی بیکاز وہ ہمارا پلیٹفارم نہیں ہے, اینڈ وی آر ناٹ دی اونرز. تو جو اونرشپ کا کانسیپٹ ہے, دیٹ ایگزسٹ ان Web3, اینڈ بلاک چین ٹیکنالوجی از ایٹ دا کور آف اٹ. سو آئی پرسنلی فیل دیٹ جو گیپس جتنے ہیں, ورچوئل ریالٹی پہ الگ سے کام ہو رہا تھا, بلاک چین پہ الگ سے کام ہو رہا تھا, سب کو اٹ کیم ٹوگیدر اینڈ وی ناؤ کال اٹ Web3. سو اسی طرح بہت سی ٹیکنالوجیز پہ کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے. Tomorrow might be the day where it comes together and we are like, okay, now AI is regulated, but it's an exciting world. I think revolution ہر آتا رہتا ہے. پہلے انڈسٹریل ریولوشن آیا, اب AI ریولوشن, ٹیک ریولوشن کا دور ہے. تو اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ایون سین فرانسسکو is experiencing that. وہ نظر آ رہا ہے اس وہاں پہ, لائک انویسٹرس کا
ویو پوائنٹ, انویسٹرس کا فوکس کمپلیٹلی شفٹ ہو گیا ٹورڈز AI, ٹورڈز Web3, ٹورڈز اس طرح کی چیزوں پہ. سو آئی تھنک جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا بھی فوکس شفٹ ہوا ہے, اینڈ وی آر ایکچولی سینگ ریولیوشن ان فرنٹ آف آور آئیز. سو دیٹس اوکے. سو یہ جو پلیٹ فارمس کا آپ نے ذکر کیا, جس طرح سے یہ فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے, مطلب جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ ایوالو کر رہی ہیں یا یہ افریڈ بھی ہے AI سے؟ کیونکہ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ فور سپوز آپ نے اگر کوئی تھمبنیل بنایا ہے AI جنریٹڈ, صحیح ہے, تو آپ اگر وہ یوٹیوب پہ ڈالتی ہے تو یوٹیوب آپ کی ڈش گرا دیتا ہے, کیونکہ یوٹیوب کو پتہ چل جاتا ہے اس نے کہیں سے بنایا. آپ نے AI جنریٹڈ ویڈیو بنائی ہے, اس میں حالانکہ ویڈیو کے اندر آپ نے انفارمیشن ایسی دی ہوگی جو کسی نے نہ دی ہوگی, ویلیو ہوگی کانٹینٹ کے اندر, بٹ تو یہ جو ریچ گرانے والی بات ہے, یا پھر کوئی کانٹینٹ آپ ChatGPT سے لکھیں وہ پھر آپ فیس بک پہ ڈالیں, یا آپ اپنا کانٹینٹ ChatGPT سے ریوائز کر کے اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ اس پہ بھی ریچ گراتا ہے, تو یہ ایوالو کر رہے ہیں ساتھ میں, یا یہ افریڈ ہے ان پلیٹ فارمس یا ان اس سے نئی ٹیکنالوجی سے؟ یہ پلیٹ فارمز ہیں نا, اگر آپ ان کے وائٹ پیپرز نکالیں نا, ایون جب ابھی ریسنٹلی انسٹاگرام نے تھریڈز نکالا تو میں اس کا وائٹ پیپر پڑھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تھریڈز کا, تو بہت سے لوگوں کو یہ لگا تھا کہ تھریڈز از جسٹ اے ریپلیکا یا رائول آف ٹویٹر, لیکن جب ان کا وائٹ پیپر نکالا تو اس میں ایسا نہیں تھا. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے ریپلیکا آف ٹویٹر, اٹ از ایکچولی وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو ایک پلیٹ فارم ایسے, اسے کہتے ہیں انٹر آپریبلٹی, ایک ہی پلیٹ فارم کے تھرو آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز یوز کر سکیں. سو دا آئیڈیا واز کہ انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کے تھرو ہی آپ تھریڈز اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو لائک کریٹ اندر اکاؤنٹ اور اس طرح کی چیزیں. سو آئیڈیا یہ ہے کہ کل کو فیس بک کی جتنی ہی پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک جگہ سے آپریٹ ہو سکیں. یہ کانسیپٹ Web3 میں ایگزسٹ کرتا ہے, انٹر آپریبلٹی, یہ Web2 میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم ہر چیز کے لیے نئی چیز نیا وہ بناتے ہیں. سو اس کانسیپٹ کے ساتھ آئی پرسنلی فیل دیٹ دے آر ناٹ افریڈ, but they want human like presence, because see AI کی دو sides ہیں, it is a very optimistic side and there is a very pessimistic side. What these people personally want, جو میں نے دیکھا ہے, why Elon Musk always talks about کہ AI دنیا کو خراب کر رہی ہے. وہ whenever I hear Elon Musk, he is like Sam جو ChatGPT کا CEO ہے وہ اور Elon Musk, they are on complete opposite ends. اینڈ اس نے ریسنٹلی ایک یہ بولا بھی ہے کہ ایلان مسک وانٹس ٹو سیو دا ورلڈ بٹ ہی تھنکس ہی کین بی دا اونلی ون ٹو سیو دا ورلڈ. So there is a complete opposition in terms of the views when it comes to. So I think with these platforms they want کہ کل کو for example Twitter پہ بہت سے bots ہیں, آپ ٹویٹر ایک دن یوز کریں آپ کو اتنے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے. کہیں آپ نے غلطی سے Web3 کی ٹرم یوز کر لی, کہیں آپ نے بلاک چین کی, کرپٹو کی, بس اس دن آپ کی باٹ سے خیر نہیں آپ کی. ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ بھی یہی ہوتا ہے. لائک میرا اکاؤنٹ جب پبلک میں نے اسٹارٹ کیا تو اس کے بعد اتنے باٹس اور اتنا کچھ لائک آنا شروع ہو گئے, اور میسنجر بھرا پڑا ہے DMs میں, جو لوگ NFTs میں یہ کر لو وہ کر لو. سو بٹ دے وانٹ کہ یہ نہ ہو کہ کل کو it's all AI and bots and there is no human presence. So I personally feel that جہاں پہ AI ریولیوشنائز ہو رہا ہے, AI از ٹیکنگ اوور ایوری تھنگ, وہاں پہ ہیومن ایسنس از ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ. کریٹیوٹی اٹ سیلف جو ہے نا وہ AI میں نہیں ہے, وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. آئی پرسنلی ریکمینڈ کہ لوگ ریڈی پلیئر ون اور میٹرکس موویز دیکھیں ٹو گیٹ دا آئیڈیا کہ ورلڈ کہاں جا رہی ہے. آئی لو دیٹ مووی ریڈی پلیئر ون. مجھے ورچوئل ریالٹی کی جتنی سمجھ آئی تھی وہ اس مووی کے تھرو آئی تھی. اینڈ آئی پرسنلی میرا جو فائنل ایئر پروجیکٹ تھا وہ بھی میں نے ایک VR ایمبیڈڈ گلو بنایا تھا. دا آئیڈیا واز سمپل کہ اگر ہم ورچوئل ریالٹی میں پڑھ سکتے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے تھے ایوری تھنگ, وائی ناٹ آئی گریب اے تھنگ اینڈ آئی کین ہولڈ اٹ. سو دیٹ فیلنگ آف ہولڈنگ تھنگس, اسے کہتے ہیں ہیپٹک فیڈ بیک, فیل کرنا ان ورچوئل ریالٹی. فیلنگ از اے سینس آف, اینڈ دین گریبنگ اسے کہتے ہیں فورس فیڈ بیک. سو آئی کین گریب اٹ اینڈ آئی کین پلیس اٹ. تو وہ ایک ہیپٹک سوٹس ہیں پورا, لائک دا کمپلیٹ سوٹ جس میں یو کین لیو ان دیٹ ورلڈ اینڈ یو کین ٹیل می اباؤٹ دیٹ سوٹ. اوکے. سو اکوپمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے VR کا, صرف ہیڈ سیٹ نہیں ہے, صرف ہیڈ سیٹ نہیں ہے. اوکے. سو گلوز آ چکے ہیں, پورے سوٹس آ چکے ہیں جس میں فار ایگزامپل اگر آپ یو آر پلئنگ اے گیم and a next person is fighting you and if he punches you, you can actually feel it in your stomach because you are doing it on a computer, but then it's like a real world. And your wo suit ke through possible isliye because usme there is a concept of haptic feedback jisme you can feel it, you can sense it. So this what if somebody wants to kill you and وہ آپ کو ابھی تک نہیں ہوا. اچھا اوکے ابھی تک نہیں ہوا because obviously اگر وہ آپ کو کل کرنا بھی چاہے گا تو وہ گیم میں کل کرے گا. You will just like نہیں, آپ کہہ رہی نا کہ مکہ مارے گا تو آپ کو اسٹمک میں فیل ہوگا. لیکن اس میں certain restrictions ہیں, like obviously when it is built تو وہ built اسی کے ساتھ کی جاتی ہیں کہ
obviously جتنی فورس کے ساتھ اس نے گیم میں آپ کو پنچ کیا اس فورس کے ساتھ آپ یہ تو ہے ریالٹی میں نہیں, بٹ یو کین اسٹل سینس اٹ کہ لائک سم ون پنچڈ یو. اوکے سینس کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ ریسرچرز ہیں, دے آر ورکنگ آن دی سینس آف ٹیسٹنگ تھنگس. سو الیکٹرولائٹس پہ کام کیا گیا ریسنٹلی, سویٹ, سور اور اس طرح کی جو ٹیسٹس ہیں ان کو 7 ٹیسٹس انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں, یا جسٹ ٹو میک یو ٹیسٹ ایز ویل. کہ اگر فار ایگزامپل ورچوئل ریالٹی میں آپ کوئی ٹافی کھا رہے ہیں تو وہ آپ ریالٹی میں الیکٹرولائٹس ہوگا الیکٹرولائٹ, وہ ٹافی نہیں ہوگی, بٹ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے ٹافی, مطلب وہ ذائقے کے لیے آپ کے منہ میں کیا جائے گا, بیکاز یو نیڈ ٹو سینس سم تھنگ رائٹ. تو اس کے لیے کوئی چیز ہوگی, کوئی ڈیوائس جو آپ منہ میں لگائیں گے, کیا ہوگا؟ الیکٹرولائٹ ہے وہ الیکٹرولائٹ ہے, اینڈ یو ول فیل لائک کہ آپ نے ٹافی کھائی ہے. سو لائک جسٹ ٹو لائک وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی ایک ایکچوئل ریالٹی ہے, اور ایک یہ تھوڑا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ بھی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, بٹ ایک کانسیپٹ یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈیجیٹل ٹوئنس کہتے ہیں اسے. کہ فار ایگزامپل میں ریئل ورلڈ میں جو کچھ کر سکتی ہوں میں ورچوئل ریالٹی میں کر سکوں. میں اف آئی ہیو اے پیٹ ان ریئل ورلڈ آئی کین ہیو اے پیٹ ان دیئر. ایون ایٹنگ ڈرنکنگ کا کانسیپٹ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, بٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو ورک آن دیٹ کہ کس طرح سے یہ چیز ہو سکتی ہے. سو اٹس لائک اسکیری بٹ ویری لائک ایڈونچرس سارٹ آف. ویسے یہ وہ چیزیں نا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا, کیا پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب تک یہ آئے گا. 25 years down the line I think world will be very different. 20-25 years مطلب یہ کہ ہمارے بزرگ جو آج بڑھاپا گزار رہے ہیں, ہمارا بڑھاپا ایسا نہیں ہوگا, بڑا انٹرٹیننگ ہوگا ہمارا بڑھاپا. آئی فیل سو بیکاز مجھے پرسنلی لگتا ہے جیسے ہمارے بڑے واٹس ایپ پہ کوئی فارورڈ آتا ہے تو وہ سچ ہی سمجھ کے فارورڈ کر دیتے ہیں, اس طرح ہم آئی تھنک ویب 3 کے بومرز ہوں گے, ہم ہر چیز کو سچ سمجھ لیں گے, بٹ ایکچولی میں وہ ایسا نہیں ہوگا. سو آئی تھنک بہت سی وہ بھی ہیں لائک ایبسٹریکٹ چیزیں بھی ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مان لیتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جتنے نائف تھے ہم ان سے زیادہ نائف ہوں گے. مطلب ان کو ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا, انہوں نے فارورڈ کر دیا سارے کانٹیکٹس میں, ہم ورچوئل ریالٹی میں رہ کے بھی ورچوئل ریالٹی کو ریالٹی سمجھنے بیٹھ جائیں گے. آئی تھنک ہر نیکسٹ جنریشن تھوڑی آگے ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہی ہے ہر جنریشن میں. اگر ہم اپنا آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے اور ٹو اپ اسکل کرتے رہیں گے تو آئی تھنک ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ہے یہ صحیح ہے, ایسا ہی ہے. سو از دیر اینی تھنگ دیٹ یو تھنک دیٹ آئی مسڈ اینڈ آئی شوڈ آسک یو؟ I think regarding careers اور یس کریئر کاؤنسلنگ. تو میرا جو پہلا سوال ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, آپ نے انجینئرنگ کیا تو آپ کو لگا کہ آپ کو انجینئرنگ کرنا چاہیے تھا یا آپ نے غلطی سے چوز کیا؟ سو اس پہ میرے 2 ویوز ہیں. جب میں کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں نے اسٹارٹ اپ پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار جو میں پڑھ رہی ہوں وہ یہ چیز نہیں ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں. بٹ جب میں نے کر لیا تو میں نے کیونکہ ڈگری اپنی کمپلیٹ کیا, میں ساتھ یہ سب کر رہی تھی, اسٹارٹ اپ اپنا رن کر رہی تھی, ایوری تھنگ, اینڈ اٹ واز ایکچولی سم تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. لیکن مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ آئی واز ریئلی ان این ایکسپلوریشن فیز, اینڈ اٹ واز ریئلی دیٹ سارٹ آف اے جرنی. آئی واز ہیٹنگ مائی اسٹڈیز, آئی واز اسٹل ڈوئنگ اٹ. میں نے بس ذہن میں بس بٹھا لیا تھا کہ بس مجھے 3 CGPA سے اوپر گریجویٹ کرنا ہے, اور مجھے بیکاز میں گریڈز بھی اپنے بہت نیچے نہیں گرانا چاہتی تھی, آئی واز آلویز گریڈز اورینٹیڈ, لیکن ساتھ ہی مجھے ایسا کچھ کر کے یہاں سے نکلنا ہے دیٹ آئی نو وٹ آئی ایکچولی وانٹ ٹو ڈو ان لائف. آئی شوڈ بی سیلف اویئر انف اینڈ آئی شوڈ ہیو دوز اسکلز ود می. اب جب میں نے گریجویٹ کر لیا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ تو اسٹریٹجک اور کمیونٹی بلڈنگ اور مارکیٹنگ اور اس سائڈ والے اس میں ٹیک اسٹارٹ اپس میں کام کرتی ہیں, سو آپ کی ڈگری کا کیا فائدہ, آپ نے تو الیکٹریکل انجینئرنگ کیا. Now, I have only one answer to them. Interdisciplinary is the best thing you can do to yourself. اگر میں نے وہ ڈگری نہ کی ہوتی, میں نے BBA کیا ہوتا, میں نے کچھ اور کیا ہوتا, مجھے ٹیک اسٹارٹ اپس کی سمجھ نہ ہوتی. Now, when I work with tech startups, I understand them better than someone who is not from a tech background. Yes. And then I have done my own startup, so I have that strategic capacity, that wearing multiple hats wali cheez, that problem solving wala mindset. So I personally feel that was the best thing I did to myself. It was khwari thi usme bahut zyada, because manage karna everything. But it was the best thing I did to myself. So it means it was an accidental thing. It was a total accidental thing. So for suppose a 14 years old child is watching you. Child تو نہیں ہوگا, بڑا ہی ہوگا ویسے. تو اس نے 8th پڑھا ہے, اس نے بھی 9th میں جو 9th گریڈ ہے اس میں ایڈمیشن نہیں لیا ہے. مطلب وہ بچہ اپنے لیے کیسے چوز کرے کہ مجھے کس چیز میں جانا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پہ بیکاز وین آئی واز ان مائی 9th کلاس میں نے اپنے پیرنٹس کی مرضی سے, مجھے امی نے کہا بیٹا اس میں سائنس ہوگا, میں نے کہا اچھا سائنس ہے تو چوز کرو. تو ہمارے یہاں تو میٹرک میں یہی تھا, 9th میں کیمسٹری تھی
اور 10th میں بایولوجی اور فزکس تھی ساتھ میں, تو مطلب کمبائنیشن ہم نے پڑھی تھی کیمسٹری فزکس بایولوجی کی, تو ایسا ہی ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو کس طرح سے پھر میٹرک کے بعد اس چیز کو چوز کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے لائف میں؟ سو مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس ایون پروفیشنلز ایون ان 30s میں بھی ہوتے ہیں لوگ, وہ بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں کر رہا ہوں مطلب مزہ نہیں آ رہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو وٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو آئی تھنک جو چیز لیک کرتی ہے نا گروئنگ اپ, ایون اٹس آل اسٹارٹس فرام ہوم, اٹ اسٹارٹس فرام ہوم, وہ ہے ارلی ایکسپوجر. ہمارے یہاں بچے کو ارلی ایکسپوجر نہیں دیا جاتا. ویسٹ میں یہ کلچر ہے کہ بچہ 12-13 سال کا ہو اسے گھر سے نکالو, وہ اور جابس کرے گا, وہ میکڈونلڈس میں کام کرے گا, وہ کچھ بھی کرے گا, وہ بیبی سٹنگ کرے گا, لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا پاکٹ منی وہ خود بنا رہا ہوگا. وٹ دیٹ ڈز ٹو دا چائلڈ لرنس دوز اسکلز جو کہ ہمارے 30 سال کے بچے کو بھی لڑکی کو نہیں آتے. ہمیں سیلنگ اسکلز نہیں آتے, ہمیں کمیونیکیشن اسکلز نہیں آتے, ہمیں بیسک اسکلز, اور یہ اسکلز اس ایج میں سیکھنی چاہیے. سو آئی پرسنلی ایم ان فیور آف ارلی ایکسپوجر آف کڈس. جتنی جلدی ایک بچے کو دنیا کا ایکسپوجر دو گے اتنی جلدی وہ اسے پتہ چلے گا کہ دنیا, آئی تھنک ایوری چائلڈ ڈیزروز دا فیز آف سیلف ڈسکوری, دا فیز آف ایکسپلوریشن, دا فیز آف, ہمارے یہاں سیلف اویئرنیس کم ہے. اب لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ میں اے آئی چوز کروں یا میں فار ایگزامپل ٹیلی کام چوز کروں. نا آئی نیور سے ٹو دیم کہ اے آئی بز ہے تو اے آئی چوز کرو. آئی آلویز ٹیل دیم کہ ٹیلی کام چوز کرو گے تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا, یہ والا بندہ ٹیلی کام کر رہا ہے, آئی ایم کنیکٹنگ یو ٹو دیم, سی 5 years ڈاؤن دا لائن وٹ لائف یو ول ہیو. اینڈ یہ اے آئی کا بندہ ہے, سی 5 years ڈاؤن دا لائن وٹ یو ول ڈو, اینڈ دین ایکسپلور بوتھ. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اے آئی کا کرو, ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ٹیلی کام کا کرو, اینڈ سی وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. چوز فار یور سیلف, بیکاز کل کو یو مائٹ بی سم ون ہو ول ہیٹ اے آئی. اے آئی دکھنے میں اچھا لگتا ہے, وین یو ایکچولی اسٹارٹ رائٹنگ کوڈ اینڈ سیٹ ڈاؤن یو ول ریئلائز یور سیلف دس از ناٹ سم تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. سو اٹس رادر بیٹر ٹو گو تھرو اٹ. وہ جو ایک ہمارے یہاں لوگ بہت سے بچے ریچ آؤٹ کرتے ہیں میرے پاس اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے, میرے پاس یہ ہے, میں یہ کر لینا چاہیے. اینڈ آئی آلویز آسک دیم کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا, اینڈ آنسر از نتھنگ. آنسر از ون تھنگ, ماں باپ نے پیسے دیے, کھایا پیا. سو میں آئی جسٹ آسک دیم کہ آپ اسٹارٹ چھوٹا سا کچھ کر کے ویڈیو بناؤ, کچھ کرو, پوسٹ اٹ. لنکڈ ان از دا بیسٹ ٹول, پوسٹ اٹ. آپ کو لوگ خود بتا دیں گے آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. واقعی میں ویسے دنیا بھی اتنی آسان ہو گئی انٹرنیٹ کی وجہ سے. سو مارکیٹ از رائٹ دیئر. آپ کو پہلے اے بی ٹیسٹنگ کرنی, آپ کوئی بھی پروڈکٹ میں, ہم پروڈکٹ مارکیٹ فٹ میں یوز کرتے ہیں ٹرم اے بی ٹیسٹنگ, کہ آپ کو وہ کرنی پڑتی تھی. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, فوکس گروپس بناتے تھے اس طرح کر کے. آج کل یو جسٹ پوسٹ اٹ آن سوشل میڈیا اینڈ یو نو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سو اٹس کائنڈ آف ویری ایزی ود سوشل میڈیا. سو ابھی جو یہ اس طرح ایڈ ٹیک کے حوالے سے جو ابھی لوگوں نے یہ کھولے ہیں ایپس وغیرہ, اینڈ دیر آر دیز ڈائیگرامز جس کے ذریعے آپ جو ہے نا آپ پتہ لگا سکتے کہ واٹ آر یو گڈ ایٹ, پرسنالٹی ٹیسٹ وغیرہ. سو یہ چیزیں یہ اچھی ہیں یا یہ کس طرح سے؟ آئی پرسنلی فیل کہ پرسنالٹی انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے ود ٹائم, ٹھیک ہے, کیریکٹر ڈیولپمنٹ ٹیکس ٹائم. کچھ لوگ ارلی آن اپنا پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں. آئی واز اے کمپلیٹ انٹروورٹ گروئنگ اپ, now I think I've become an extrovert person, extroverted introvert sort of a person. So it takes time to develop that personality, but جو آپ ہیں وہ آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. So personality tests are very good. You should know what sort of personality you have. Self awareness بہت زیادہ important ہے. It tells you what you like, what you don't like. اور I think with time experiences بھی آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, وہ کیا نہیں ہے. یہ پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا نہیں اچھا لگتا ہے, کیا آپ کو نہیں چاہیے لائف میں. اور یہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, دیٹس کمپلیٹلی اوکے. یا سو آپ نے بیچ میں ایک بات کی جو 40 سال کا مطلب لوگ بھی آپ کو اپروچ کرتے ہیں فار کریئر کاؤنسلنگ. وہ لوگ کیا کریں جو 30s میں اینڈ 40s میں بھی یہ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ یار مجھے کرنا کیا ہے لائف میں. مطلب ایک ایسا فیز آپ نے اپنے دوستوں کی لائف میں دیکھا ہوگا. صحیح ہے, خیر میں تو اس اسٹیج میں ابھی تک نہیں پہنچا, لیکن یہ کہ ہاں. سو لائک آئی ول گیو یو فیو ایگزامپلس. میری کلاس میں کچھ لوگ تھے ابھی ریسنٹلی, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا کہ لائک وٹ شوڈ آئی ڈو. کچھ لائک آئی ہیو کم اکراس سم پروفیشنلز ان ارلی 30s جنہوں نے ریچ آؤٹ کیا دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اے کارپوریٹ جاب بٹ آئی ہیٹ اٹ. میرا مائنڈ سیٹ بالکل وہ, ایون میڈیکل میں سم ڈاکٹرز لائک دے آر لائک فیڈ اپ آف دیئر کریئرز اینڈ دے آر لائک ہم کیا کر رہے ہیں. اور
سو اور ان کی جب وین آئی گو ٹو دا روٹ کاز نا, روٹ کاز کیا ہوتا ہے, دے نیور گاٹ دیٹ چانس ٹو ایکسپلور دیم سیلوز. بس وہ جو لائف کی ایک پٹری ہے نا کہ ہم نے بنا دیا ایک اسٹینڈرڈ کہ 9th-10th کرو, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کرو, دے نیور گاٹ ٹو تھنک, دے نیور گاٹ ٹو ایکسپلور, دے نیور گاٹ ٹو, بس وہ کرتے گئے اینڈ ناؤ دے آر ایٹ دیٹ فیز کہ یار وٹ دا ہیل ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف, لائک لٹرلی وہ والا کوشچن مارک. اینڈ اٹس سیڈ, اٹس لٹرلی سیڈ وین پیپل ٹاک لائک دیٹ ٹو یو اینڈ یو آر لائک اوکے. آئی پرسنلی فیل دیٹ ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ کو 40s میں بھی اگر ایک ہی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یار دس از ناٹ سم تھنگ, مجھے تو آئی تھنک ہر سال ہوتی ہے پرسنلی. آئی گیٹ ریسٹلیس آفٹر 1 year کہ اب کچھ نیا ایکسپلور کرنا ہے. صحیح ہے. لائک اور میں نے آبزرو کیا کہ مائی باڈی گیوز می دیٹ فیلنگ کہ اب میں کچھ زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہوں. انکمفرٹیبل از سم تھنگ جو پھر مجھے ریسٹلیس کر دیتا ہے کہ لائک نہیں اب کچھ نیا کرنا ہے. اینڈ دین آئی ٹرائی کہ یار اب کچھ نیا انیشیٹیو لیتے ہیں, اب کچھ یہ کرتے ہیں, اب کچھ وہ کرتے ہیں. اینڈ آلویز آئی تھنک ون شوڈ آلویز لسن ٹو وٹ دیئر باڈی اینڈ برین ٹیلز دیم کہ اگر اٹس ناٹ میکنگ سینس موو. وہ ایک کوٹ ہے کہ یو آر ناٹ اے ٹری, موو. سو وین یو فیل لائک اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, ڈو سم تھنگ ایلس. اینڈ آلویز ایکسپلور. وہ ایکسپلوریشن والا آئی تھنک وہ کیوریوسٹی, وہ ایکسپلوریشن کا فیز اگر بچے کے بچپن میں سے ہی آپ, وہ ہمارے یہاں تو ایک یہ بھی ہے نا کہ کلچرل اسپیکٹ بھی ہے کہ بچہ کچھ بھی کرتا ہے ہم کہتے ہیں نہ کرو, ہر چیز میں نہ, اچھا کرے برا جو بھی کرے نہ, وہ بھی ہم اسے ایکسپلوریشن کا وہ دے ہی نہیں رہے, روم ہی نہیں دے رہے. جب ہم اس کو وہ روم ہی نہیں دے رہے تو وہ جب کل کو ایڈلٹ بنے گا تو وہ کبھی بھی ایکسپلور نہیں کرے گا, بیکاز ہی اور شی ہیز آلویز ہرڈ اے نو. سو آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا. It all starts from home, but it's okay if even if in your 20s, 30s, 40s, even 50s, 60s, whenever you get to realize that I need to do something, go do it. There is no timing wala koi scene nahi hai. ہر ایک experiences different ہے, journey different ہے, circumstances different ہے, experiences different ہے. بہت سے لائک ہم بہت سی جگہوں پہ فار ایگزامپل privileged بھی ہوتے ہیں. And we should always realize my privilege. Like I never say کہ میں whenever if I started working at 16, I had that privilege to do it. Mostly people don't, and that's okay. If some people are privileged, and some people might be privileged more than you, some people might not be that privileged. دنیا تو ہے ہی ایسی, مختلف رنگ ہے دنیا کے, کوئی آپ سے زیادہ پریویلیج, آپ کسی سے زیادہ پریویلیج. آپ نے بیچ میں ایک بات کی نو والی کہ اپنے بچے کو نو. مجھے شیرین نقوی کے ساتھ میری ایک ویڈیو تھی, اینڈ وہ ویڈیو بڑی لوگوں نے دیکھی تھی. تو اس میں شیرین آپا نے یہی بات کی تھی, شیرین نقوی کا آپ نے دیکھا ہوگا, اسکول آف لیڈرشپ والی, کہ میں فلائٹ میں آ رہی تھی, کراچی سے فلائٹ تھی اسلام آباد کی, اور اس میں ایک بچی رو رہی تھی, اور اس کی جو ماں تھی وہ اس بچی کو میں کاؤنٹ کر رہی تھی, ان 2-3 گھنٹوں میں اس نے کوئی 300-400 بار جو ہے نا وہ اس نے نو بولا اپنے بچے کو. بچہ کہتا ہے یہ چاہیے نو, وہ چاہیے نو, یہ چاہیے نو. تو یہ بچپن سے ہی آپ جس کے دماغ میں نو ڈال دیں گی نا, تو اس نے بڑے جا کے اس کا دماغ بہت ہی زیادہ لائک وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کا مینٹل کانفلکٹ بہت زیادہ ہوگا, وہ کنفیوز ہوگا چیزوں میں کہ اس پہ تو میں نے نو سنا تھا بچپن میں, اس میں یس وہ انکانشیسلی نا آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے. آئی تھنک ہمارے یہاں پیرنٹنگ جو ہے نا ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ. ہمارے پختونوں کی تو بہت ڈفرینٹ ہے پیرنٹنگ, ٹو بی آنیسٹ. سو آئی تھنک ٹریڈیشنل پیرنٹنگ میں بہت مسئلے ہیں ہمارے. اٹ از ٹاکسک بیسیکلی. دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. ایک ہے کہ ہم بچے کو یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ اکیڈیمک چیزوں میں کوالیفائی کرے, اس کا IQ بہت زیادہ ہو, اس کو 1 سال کا ہونا ہو, اس کو ABC آئے, 1 2 آئے, الف ب آئے, سب کچھ. بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ کانفلکٹ ریزولوشن سیکھ رہا ہے, وہ بچہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس میں یا نہیں. اگر وہ بہت بھی IQ اس کا اچھا ہوا, سب کچھ اچھا ہوا, اگر وہ اپنے ایموشنز ہی نہیں سمجھ پا رہا, نہ ریگولیٹ ہی نہیں کر پا رہا, وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہا, تو یہ سب چیزیں کسی فائدے کی نہیں ہیں. بیکاز وہ ہر ٹائم اسی مسئلوں میں پڑا رہے گا, وہ خود سے ہی لڑتا رہے گا, وہ کبھی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائے گا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں ایموشنل ریگولیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں اس چیز پہ بہت زیادہ پڑھتی ہوں, سائیکالوجی میں آئی ہیو اے فرم بلیف ان مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ریگولیشن, اینڈ آئی فیل کہ یہ ارلی آن پیرنٹس کو ایون like before getting married they should have this conversation and they should like see کہ کہاں پہ ان کی کوئی چیز لیک کر رہی ہے. پیرنٹنگ از ویری ٹف. ہمارے یہاں بس ہو جاتی ہے, کی نہیں جاتی. نہیں وہ تو ایک اور شوق سے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں پیرنٹنگ بیسکلی. یا بس بور ہو رہے تھے, کلچرل ایسپیکٹ, بس بور رہے تھے تو سوچا شادی کر لیں. بگ رسپانسبلٹی. آئی فیل کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے پیرنٹل ایجوکیشن از ویری ویری. ہمارے یہاں جو ہے نا, میں اکثر کیونکہ میرا تعلق ہے گاؤں سے, تو میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں تو میری جو خالائیں پھوپھیاں ساری نا, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا گھر میں کوئی ایونٹ نہیں ہوا.
सही तो मैं कहता हूँ अच्छा बोर हो रहे हैं, अच्छा इवेंट नहीं हुआ तो क्या करना है, तुम इंगेजमेंट कर लो ना, या तुम शादी कर लो ताकि हम कुछ वो करें ना, डाल डोल करें. तो मतलब एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगानी इनकी इंटरटेनमेंट के लिए. तो हमारे यहाँ ये जो एक ट्रेडिशनल एक कल्चरल एस्पेक्ट है ना शादियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, असल में और कुछ एंटरटेनमेंट कुछ है ही नहीं ना. प्लस आप शादी से पहले मेरा इसी तरह मेरा एक दोस्त था, वो भी उसका ताल्लुक भी एक रूरल एरिया से था, तो उसकी शादी थी कोई महीना बाद. तो मैंने उससे कहा यार मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप शादी से पहले अपने टेस्ट करें, मेडिकल टेस्ट अपने करें, अपनी वाइफ के करें. ओ यार मैंने तो अगर अपने ससुर को कह दिया या आपने उसको बोल दिया, वो तो उसने तो रिश्ता ही काट देना है, शादी तोड़ देनी मेरी, ये मैं कैसे करूँ. मैंने कहा यार ये तो लाजमी होता है, वहाँ हमारे यहाँ भी नहीं होता ये, बट आई मीन ये नए दौर के तकाजे आपको करना पड़ता है. जनरेशन लगेगी चीजें चेंज होने में. एंड आई एम फीलिंग कि हमारी जनरेशन थोड़ी सी चीजें वी आर बिट डिफरेंट. एंड जो वो बच्चे जो जेंजी है ना, हमारे पश्तूनों के जो जेंजी है स्पेशली हमारी सोसाइटी के, दे आर वे डिफरेंट. आई फील एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन स्टिल जो मैंने बात अर्ली ऑन भी की कि नेक्स्ट जनरेशन वैसे ही आपसे थोड़ी डिफरेंट होती है होगी. लेकिन ये जो डैमेज हमने दिया है ना पिछले जो ट्रॉमास और डैमेजेस जो हमने दिए हैं, जो हमारी प्रीवियस जनरेशन्स ने दिए हैं, उसको हील होने में 1 सेंचुरी लगेगी मेरे ख्याल से. क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक जनरेशन तो वाइप आउट हो जाती है, वो तो मर के नए जिंदा हो जाते हैं, मगर ये कि वो जो ट्रॉमास होते हैं ना वो जाते हैं आगे, जनरेशनल ट्रॉमा तो वो एग्जिस्ट करता, ख़त्म बिल्कुल नहीं होता. इसलिए आई बिलीव इन रेकी, मैंने खुद की हुई है, लाइक रेकी हीलिंग कॉन्सेप्ट, इट्स हीलिंग मेडिटेशन जिसमें यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लाइक वो क्वेश्चनिंग होती है, एक थॉट प्रोसेस में आपको लेके जाते हैं, वेयर यू कैन एक्चुअली सी योरसेल्फ लाइक बिफोर बर्थ टिल द करंट स्टेज. हाउ? वो एक ये रेकी का कॉन्सेप्ट है. प्लीज टेल मी अबाउट इट, लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. सो डिफरेंट हीलर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एक बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है. ओके. जिसमें उनके अपने टीचर्स होते हैं और उनको सिखाते हैं. सो उनके पास एक सर्टन एनर्जी होती है. सो व्हेन दे लाइक सिट इन ग्रुप्स और लाइक विद यू, सो आपकी आंखें बंद होती हैं एंड दे क्वेश्चन यू एंड दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड दे टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस. यू कैन लिटरली सी द इमेजरी इन योर माइंड, जिसपे वो आपके हेड से लेके आपके इवन जो आपके जॉइंट्स हैं और इस पे लाइक आपको फील हो रहा होता है देयर इज सर्टेन एनर्जी कमिंग एंड देयर इज सर्टेन एनर्जी गोइंग. सो इट्स अ हीलिंग मेडिटेशन. नाइस. एंड इट्स वेरी वेरी गुड. लाइक व्हेन आई टुक इट, व्हेन आई ओपनड माय आईज, वी वर अ ग्रुप ऑफ 10 people. एवरीवन वाज क्राइंग बिकॉज उसमें यू गेट टू एक्सपीरियंस दोज मोमेंट्स लाइक यू आर रीलिविंग देम. एंड उसमें एक सर्टेन एनर्जी होती है विच इज़ देयर. एंड 30 minutes तक उस ग्रुप में कोई बोल नहीं पाया था आफ्टर दैट. Okay, so I have a question. If somebody is having a childhood traumas, मतलब एग्जिस्ट करते मैंने देखे, वो उससे हील होगा, मतलब आप आई थिंक इट हेल्प्स. हीलिंग एनर्जी होती है सर्टनली. उसके बाद लाइक और भी कुछ तरीके होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि एक पेज पे different pages like write something like whatever you have gone through, whatever you would want to wipe out from your life. So the concept is कि आप अपनी life से, अपनी body से negative energy सारी निकाल रहे हैं और positive energy इनकनकेट कर रहे हैं. तो वो करके फिर आपको बताया जाता है कि आप you have different choices. आप इसको आग लगा सकते हैं, आप इसको पानी में फेंक सकते हैं, आप इसको हवा में उड़ाना चाहते हैं. एक concept है just to like it's like making you go through कि these are first accepting that you went through it. because हमारे यहाँ ना हम ये करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में ये ट्रॉमा है एंड मुझे लगता है कि ये ट्रॉमा मेरी लाइफ से डिफरेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हम कॉन्शियसली हमारी लाइफ के हर पार्ट में ये चीज़ होती है और जब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तब तक आई वोंट बी एबल टू लाइक रिमूव इट, या मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगी. तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन लाइक टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एंड देन इट लाइक वाइप्स आउट फ्रॉम योर लाइफ. ओके, सो ये इधर इस्लामाबाद में होता है, आपने कहाँ किया था? सो मैं जानती हूँ सदफ रज़ा, शी इज़ अ हीलर. हीलिंग रिट्रीट के नाम से उनका एक होता है, एक स्टार्टअप है, मैं उनके साथ काम कर रही थी. सो वो लेके जाते हैं डिफरेंट रिट्रीट्स, स्ट्रेस रिलीफ के. कश्मीर लेके जाते हैं, ठंडियानी, मैंने ठंडियानी में किया था. और ये होता है हर मतलब साल डिफरेंट. अभी उनका दोबारा होने वाला है माइंडफुलनेस का, उनको लोग डिफरेंट करवाते हैं. कैन आई गो टू लाइक हर किसी को? अच्छा, नाइस. ना जबरदस्त, मैं जाऊंगा लाजमी. इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. या सो थैंक यू सो मच मोहतरमा, आप आई, टाइम निकाला आपने और मुझे बहुत मज़ा आया कॉन्वर्जेशन में. मतलब यू नो पॉडकास्ट के हवाले से जो ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है ना मेरे लिए ये होती है कि
I saw your profile and I saw کہ آپ نے یہ کیا, آپ یہ کر رہی ہیں. It's different to the یہ کہ جب پوڈ کاسٹ میں آپ آئی نا تو اٹ واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ, مطلب وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا لیکن نئی چیزیں بھی مجھے سننے کو ملی. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. personality comes out. Yeah. So thank you so much اور inshallah guys thank you. I'll see you in the next one. Thank you so much for inviting Imran and it was a lovely conversation being here. If anyone wants to connect, feel free to reach out. I am active on all social media with the name of Sabak Kulsoom. Thank you.